السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج جمعے کا مبارک دن اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجنے کا دن، تو اس کے ساتھ میں نے آغاز کیا۔ سب دوست جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ درود شریف کے اندر اللہ تعالیٰ سے ان انعامات کی سفارش کی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی قوم پہ ہوئے، اور پھر وہی انعام ہم مسلمانوں میں مانگتے ہیں۔ اب یہ انعامات کیا ہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے، اس پہ بڑی جگہوں پہ بات ہو چکی اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ ہر ذی شعور انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے کون کون سے انعامات انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں اور انسان کیوں مانگتا ہے۔ اس پہ ہم لمبی بات نہیں کریں گے۔ آج کا جو موسم ہے، خوبصورت سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور ہوا کے اندر گرمی نہیں ہے، ہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اس کو آئیڈیل موسم کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں جماعت احمدیہ کے جو بھی افراد مقیم ہیں یا پاکستان سے نکل کے مقیم ہو چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی قسمت میں کیا چیز رکھ دی۔ انسانیت کی بھلائی، غریبوں کی مدد، اور جن لوگوں تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ان تک قرآن مجید کے تراجم کے ذریعے اسلام کا پیغام پہنچانا، پھر اس دین کا جو خالص دین تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو دنیا سے متعارف کرانا۔ آج کے دور میں اگر کوئی جماعت جو ایک ہاتھ میں ایک لیڈر کے نیچے پوری دنیا تک یک زبان ہو کے ایک صحیح تعلیم پہنچا رہی ہے اسلام کے متعلق، وہ جماعت احمدیہ ہے۔ باقی دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں یا آپ کہہ لیں اسلام مسلمانوں میں جو فرقے ہیں، ان کا جو آپس کا اختلاف ہے وہ کسی ایک چیز پہ متفق نہیں ہے، اور یہ جو اختلاف ہوتا ہے، جو منافرت ہوتی ہے، یہ دنیا کے سامنے کوئی اچھا نمونہ پیش نہیں کرتی۔ باقی وہ بار بار آپ اس چیز کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور بار بار حوالہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ مسلمان جنہوں نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ مذہب سب سے اچھا ہے۔ بہرحال یہ معاملہ کچھ اور طرف چلا جاتا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ خدا تعالیٰ تقدیر میں، بعض قوموں کی تقدیر میں بعض چیزیں رکھ دیتا، ان کی قسمت میں یہی۔ اب ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے یہ ہے کہ ان کا کام یا ان کی تقدیر سمجھ لیں، ان کا صرف یہی ہے کہ انہوں نے منافرت اور انسانیت کے خلاف ظلم اور مذہب کو بنیاد بنا کے دوسروں پہ ظلم کرنا، ان کے حق چھیننا، اور صرف یہ کہنا کہ جی یہ دیکھیں جی انہوں نے یہ کر دیا ہے، اسلام کی تصحیح ہو گئی اس طرح سے، تو اب ہمارے پاس یہ رائٹ موجود ہے کہ ہم جس طرح چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، ان کو ملک سے نکالیں، ان کے کاروبار تباہ کریں، ان کو جابے نہ دیں، ان کی وہ مسجدیں جو 74 سے پہلے تک مسلمان تھیں یا مسلمانوں کے لیے تھیں، آج وہی مسجدیں جو ہیں وہ ان کی اوپر جو کلمے لکھے ہیں، جو مینارے ہیں، ان کو جو مٹانا ہے وہ ان کے لیے جائز ہو گیا ہے۔ کوئی بھی قابل کیا کہتے ہیں فہیم انسان، جس کو کم از کم کچھ عقل، کچھ فہم اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکے گا کہ وہ مساجد جو 74 سے پہلے ان کے نزدیک مسلمانوں کے لیے تھیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجا جاتا تھا، نماز روزہ سب کچھ ٹھیک تھا، ایک دم اس کرپٹ اسمبلی جس کو بعد میں ضیاء الحق نے وائٹ پیپر کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ وہ کون سے لوگ تھے، اس اسمبلی کے فیصلے نے اس کمیونٹی کو
غیر مسلم قرار دے دیا، اور ان کی مساجد آج ان کے اوپر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ اور منار اس جاہل قوم، یا یوں کہہ لیں کہ ان مولویوں کی یا ان جاہل علماء کی پیروی کرنے والی قوم کے نزدیک جائز ہو چکا ہے کہ ان کے اوپر سے کلمے مٹائے جائیں، ان کے منارے گرائے جائیں، اور جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں پر پابندیاں لگائی جائیں۔ بہرحال بات سٹارٹ ہوئی تقدیر سے۔ خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی تقدیر میں یہ رکھ دیا کہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے، اور اصل اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین کا لقب دیا تھا، وہ انہوں نے انسان تو کیا جانور کے لیے بھی کبھی تکلیف کو پسند نہیں کیا تھا۔ اب اس نبی کی تعلیم جو ہے اس کو دنیا سے روشناس کروانا ہے، تو وہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، افریقہ لے لیں، ایشیا لے لیں، کوئی بھی سب کانٹیننٹ لے لیں، 215 ممالک سے زیادہ ایک ہاتھ کے نیچے، ایک بیت کے نیچے یہ جماعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ باقی جتنے فرقے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ایسے ملک ہیں جن کے پاس اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ چاہیں تو مہینے کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک کا ترجمہ کے ساتھ نسخہ لکھ، ان کو توفیق نہیں ہے، ان کو صرف اس بات کی توفیق ہے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کے حق مارنے ہیں، کیسے انہوں نے زیادتیاں کرنی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ قابل فکر ہے۔ جی، بات چل رہی تھی ہمارے ممالک میں، اور ان ممالک میں جہاں ہم بس رہے ہیں یہاں مذہب کی بنیاد پہ جو زیادتی بچوں کی کوئی خواہش اگر پوری کر دی جائے وہ پھولے نہیں سماتے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی جوان کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دے دعا کرنے پہ تو پھولے نہیں سماتا، اور اس کا ایمان ایسے ہی یہ بچے چھوٹے چھوٹے ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کھیلنے دیا جائے، ہمیں وہ بھی کسی جگہ پہ سامنے کھیلنے چل رہی تھی تو اسکول سے چھٹی کے بعد ادھر جانے کی خواہش پوری ہوئی ہے تو انجوائے کر رہے ہیں بچے۔ بہرحال بات میں جو کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر مذہب، یہ ان کی تقدیر میں بعض چیزیں رکھ دی جاتی ہیں کہ ان کی قسمت میں ہوتا ہی وہ ہے۔ جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ خدا چاہے جس کو ہدایت دیتا ہے، خدا چاہے جس کو تو لگتا یوں ہے کہ جو مخالفین ہیں وقت کے امام کے، ان کی تقدیر میں صرف یہ رونا دھونا اور انسانیت سوز حرکتیں کرنا، حق مارنا لوگوں کے